السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف چینجنگ ورکشاپ کے آخری سیشن میں اب تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ریحان انصاری۔ آج ہم اپنے سیشن کا کامیابی کے ساتھ اختتام کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ انتہائی اہم ہے۔ یوں تو سارے ہی سیشن میں تمام موضوع اہم ہی تھے، مگر آخری یہ سیشن میں یہ موضوع آپ کے لیے انتہا درجے کا اہم اس لیے ہے کہ جب تک آپ کو خود اپنی منزل کا علم نہیں ہوگا تو آپ اپنی منزل کو پہنچ نہیں سکیں گے۔ منزل کا نام کیا ہے؟ منزل کا نام ہے بامقصد زندگی۔ اس دنیا کے اندر دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور دوسرے وہ جو بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے یہ بے مقصد زندگی والے کون، بامقصد والے کون؟ تو اپنے آس پاس نظر دوڑائے، اپنے احباب میں نظر دوڑائے، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائے، یا ہم خود میں اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو بے مقصد زندگی گزار رہے، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو بامقصد زندگی گزار رہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی بھی جاندار کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ اور ہم تو تمام ہی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ ہمیں بس اس وجہ سے اللہ نے پیدا کر دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر 5 وقت نماز ادا کرو، صبح سے لے کے رات تک کام کرو، شادی کرو، 5-6 بچے پیدا کرو، ان کو بڑے کرو، سنسار پالو، محنت کرو، مزدوری کرو، اور یوں ہی پالتے پالتے جب بچے بڑے ہو جائے ان کی شادی کرو، پھر آخری عمر ہو جائے تمہارا تو اللہ اللہ کرو اور چپ سے کلو نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھ کر کے واپس آ جاؤ۔ کیا یہ ہے زندگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ضروریات زندگی کا حصہ تو ہے مگر یہ زندگی نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اکثریت انسان اسی زندگی کو بس زندگی سمجھتا ہے، جبکہ میرے نظر میں یہ بے مقصد زندگی ہے۔ یہ وہ فرائض ہے جس کا ذکر میں نے کیا، یہ وہ فرائض ہے جس کو اپنی زندگی میں آپ کا نبھانا ضروری ہے، مگر یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ آج سے غالباً 10 سال پہلے ایک مولانا صاحب سے ایک واقعہ میں نے سنا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ تو یہ بتا تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چھپکلی کو دیکھ کے بڑے بے چین ہوتے تھے، پسند نہیں تھی چھپکلی ان کو، وہ کہتے تھے بیکار ہے یہ چیز، اللہ سے پوچھوں گا کیوں پیدا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، یا اللہ یہ بتا تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ یہ بتا کہ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ تو نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے تو نے ایک مقصد دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا مقصد کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یا اللہ تیرے بندوں کو ہدایت دینا، تیرے پیغامات کو ان تک پہنچانا، یہ میرا مقصد ہے، اور تو نے اس مقصد کے ساتھ نبی بنا کے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا اور کہتا ہے، موسیٰ کہ جب میں تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تو اسی طرح چھپکلی کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی کہ اندازہ کرے چرین پرین حشرات، اللہ نے کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، سب کے ذمے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں۔ 20-30 ہزار کی نوکری کرنی ہے،
شادی کرنی، گھر بسانی ہے، بچے پیدا کرنے، بچے بڑے کرنے، ان کو نبھانا ہے اور مر کے واپس آ جانا ہے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ خود میں غور و فکر کرے، سوچے۔ دیکھیے دنیا اسی کو یاد کرتی ہے مرنے کے بعد جو مقصد زندگی گزار کے گئے ہو۔ دنیا ان کو یاد نہیں کرتی جو بے مقصد زندگی گزار کے گئے ہو۔ میں ہمیشہ تجربات کی روشنی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک کافی ضعیف العمر شخص کا نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ بتانے والے بتاتے تھے کہ ان کی عمر 106 سال ہے، بہت ضعیف۔ انہوں نے کتنا عمر گزارا زندگی میں؟ 106 برس اہمیت رکھتا ہے 106 سال۔ تو ظہر کی نماز کے لیے میں مسجد گیا ہوا تھا، تو امام صاحب نے صدا لگائی کہ نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ہے، پڑھ کے ثواب دارین حاصل کرے۔ تو ہم نے بھی ثواب دارین کے سلسلے میں جنازے میں شرکت کر لی۔ جنازے ادا ہوا۔ پتہ ہے اب اس جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ 3 صف بھی مکمل نہیں تھی۔ 3 صف کا مطلب یعنی ایک صف کے اندر 5 لوگ سے زیادہ نہیں تھے۔ مشکل 20 لوگ بھی بہت مشکل سے تھے۔ انسان کا عمر کتنا تھا؟ 106 سال، یعنی اتنے کم عمر کے، اتنا عمر گزار کے وہ بندہ اس دنیا سے گیا، مگر جنازے کے لیے لوگ ہی نہیں ہے پیچھے۔ اور ٹھیک 1 سال کے بعد میں ایک ایسے لڑکے کے جنازے میں شامل ہوا جس کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ بک کروانا پڑ گیا لوگوں کو۔ اور جنازہ تھا کہ آس پاس کے علاقوں کے سب نوجوان، بوڑھے، بچے سب اس کے جنازے میں دوڑے چلے جا رہے تھے، دوڑے چلے جا رہے تھے۔ عمر کتنی تھی اس نوجوان کی؟ بامشکل 28 برس یا 30 برس، اتنا ہی ہوگا۔ 28-30 برس میں اللہ کو پیارا ہو گیا، مگر جنازے کے لیے لوگ آ رہے اس کے۔ کیوں آ رہے؟ میں نے اس کی زندگی پہ غور کیا تو پتہ چلا اس نے بامقصد زندگی گزارا ہے۔ کیسے گزارا؟ اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی لوگوں کا فکر کرنا شروع کر دیا، لوگوں کا درد اپنے اندر پال لیا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ ایک چھوٹی چھوٹی سی اسکول کھول دی، 5-6 بچوں کی اسکول۔ کسی بھی یعنی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر کراچی کے بہت سے ایسے جگہ ہے ابھی بھی، پہاڑیوں پہ، ویرانوں پہ، جہاں پہ جھگیوں میں لوگ رہتے، بچے غریب تر، تو یہ کیا کرتا تھا؟ ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن ان جھگیوں میں جاتا تھا اور پڑھاتا تھا۔ اس کو نام دے دیا تھا ہوم اسکولنگ، یعنی خود پڑھاتا تھا بچے کو، ان غریب کے بچوں کو یہ جا کر کے پڑھایا کرتا تھا۔ یعنی کہ اس نے اپنی جتنی زندگی جی ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لیا تھا کہ یار جو میں نے علم حاصل کیا وہ میں دوسرے تک منتقل کروں گا، یعنی اس نے با مقصد زندگی گزارا۔ اور لوگ نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے جنازے پر جمع غفیر جمع ہو چکی تھی کہ یار اس لڑکے کا جنازہ پڑھانا ہے، جنازے میں شامل ہونا ہے، اس لڑکے کا جنازہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، شامل ہوں گا، میں بھی شامل ہوں گا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، رو رہی تھی۔ اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ یہ نوجوان کا جنازہ ہے، بلکہ اس کے کام کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس نے جو اپنے زندگی میں ایک مقصد بنایا تھا اور مقصد پر کاربند رہا تھا، اس کے اس کاربند رہنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ جدا ہوا لوگوں کے درمیان سے، تو لوگوں کے دلوں سے جدا نہیں ہوا، لوگ یاد کر کر کے رو رہے تھے۔ مگر آج ہم غور و فکر کریں اپنی زندگی میں، ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں؟ ہم مریں گے تو بتاؤ کون یاد کرے گا ہمیں؟ اپنے گھر والے 4 دن آنسو بہا کے ہمیں بھول جائیں گے۔ تصویریں ہوگی تو الماری میں رکھا جائے گی، کپڑے ہوں گے تو کسی غریب کو دے دی جائے گی، آپ کے استعمال کی کوئی اشیاء ہوگی تو کسی غریب کو دے دی جائے گی، یعنی آپ کی پہچان، آپ کو یاد کرنے والی ایک شے غریب میں دے دی جائے گی، یعنی آپ کا کچھ بچے گا ہی نہیں آپ کے ہی گھر کے اندر۔ اور 4 دن آنسو بہانے کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے، اپنے بھی بھول جائیں گے،
کہ کوئی تھا میرے گھر میں، میرے گھر کا کوئی حصہ تھا۔ آپ کے دوست بھول جائیں گے آپ کو کہ یار کبھی کوئی میرا یہ دوست ہوا کرتا تھا، یار میری فلاں سہیلی ہوا کرتی تھی، بھول جائے گا سب۔ اور ہم ایک ویران قبرستان کے اندر سناٹے میں مٹی تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی آیا جناز قبرستان میں ہمارے قبر میں حاضری دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو 1 سال کے بعد اسی ہماری قبر کو کھود کر کے کسی اور کو دفنا دیا جائے گا۔ یعنی ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں سے بھی ہمارے ایک ایک یاد رکھنے والی چیزیں وہ بھی جدا ہو گئی، ہمارا جو ایک نشان تھا مرنے کے بعد یعنی قبر، وہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ مگر جب آپ یہی زندگی کو با مقصد گزاریں گے تو یقین کریں آپ کی چیزوں کو تو درکنار لوگ اپنے سے دور رکھے، آپ کے نام کو بھی اپنے دلوں میں بسا کے رکھیں گے۔ آپ کی قبر بھی لوگوں کے لیے جم غفیر کا سبب بنے گی، لوگ آپ کے دیدار کے لیے ترسیں گے، لوگ فخر کریں گے، لوگ اپنے بچوں کو آپ کا مثال دیں گے کہ یار میرے بچوں تم بھی اس کے طرح بننا۔ آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے سبق آموز زندگی بن جائے گی۔ ایسی زندگی گزارے، ایسی با مقصد زندگی گزارے جس میں آپ کامیابی سمیٹے، خوب سمیٹے، مگر اس کامیابی میں غرور و تکبر کا شکار ہرگز نہ ہو۔ جو سیکھا ہے آپ نے، جو سمجھا ہے، لٹائے، عوام پہ لٹائے، انسانوں پہ لٹائے، بنی آدم پہ لٹائے۔ اب جتنے دینے والے بنیں گے اتنی زیادہ محبت آپ کو ملے گی، اتنے زیادہ لوگ آپ کو یاد کریں گے، آپ کو بھولے گا کوئی نہیں۔ اپنی زندگی کو وہ بمقصد زندگی بنا کر کے آپ اس دنیا سے جائیں کہ آپ کا مقصد آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، رکے نہیں، چلتا رہے آپ کا مقصد، اور آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ اپنی حیات کے اندر جو مشن آپ شروع کریں وہ مشن آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، آپ کا نام زندہ رہے۔ ایسی بامقصد زندگی گزارے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کام کریں، یعنی کوئی ملک بنا دے، اس ملک کا بابائی قوم بن جائے تبھی آپ کو لوگ یاد کریں گے، نہیں۔ اپنی زندگی میں آپ کو جو کام اچھا لگتا ہے، جو آپ کا فیوریٹ ہے، اس کام میں اپنا نام بنائیں، اس کام میں اپنی محنت لگا دے، جی جان لگا دے اس کام میں کہ یار مجھے اس کام کو کرنا ہے، مجھے یہ گول حاصل کرنی ہے، مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے، مجھے اپنا یہ نام پیدا کرنا ہے تو کرنا ہے، مجھے خود پہ محنت کرنی ہے تو کرنی ہے، خود کو اس قابل مجھے بنانی ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو لوگ مجھے بھولے نہیں، اچھے لفظوں سے یاد رکھے۔ مجھے خود کو ایسا بنانا ہے، ایسی زندگی گزار کے جائے، ایسی زندگی کہ لوگوں کے لیے مثال بن سکے، آپ کا کام لوگوں کے لیے مثال بن سکے، آپ ایسا کر کے جائے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو سکے، اپنی زندگی میں وہ محنت کرے اور وہ مقام حاصل کرے کہ وہ لوگ جو دل ہار بیٹھے ہیں، دل توڑ بیٹھے ہیں، حالات سے، پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، ان کے لیے آپ ایک مثال بن سکے، وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے ہمت پکڑنا سیکھے کہ یار نہیں، جب یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا یہ کامیاب ہو سکتی ہے تو میں بھی ہو سکتی ہوں اور میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کو اس پائے کا بنائے، اس پائے کا بنائے، بے مقصد زندگی نہیں گزارے، بالکل نہیں گزارے۔ اپنی روزمرہ زندگی کے اپنے 24 گھنٹے کو، ہر گھنٹہ اپنے لیے قیمتی سمجھے، ہر گھنٹوں کو، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر گزرنے والا گھنٹہ، اس گھنٹے کو قیمتی سمجھے اپنے لیے، اس وقت کو قیمتی سمجھے اپنے لیے، ہر وقت کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں لگائیے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگائیے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہر وقت لگائیے،
زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے، کم سونا پڑے کم سوئیے، مگر آپ نہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور اس پہ محنت کیجیے، سو کیجیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو کوئی مقصد نہیں بنایا اور بس آپ اندھا دھن نکل پڑے مجھے کامیاب ہونا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میری کامیابی ہے کیا، میرا شوق ہے کیا، میرا مقصد ہے کیا، تو پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ کامیابی کا مقصد یہ نہیں ہم نے بہت پیسہ کما لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، نہیں بھائی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ آپ جیے، لوگوں کے دلوں میں جینا سیکھے۔ کامیابی وہ ہے کہ اپنا وہ مقام بنائے، اپنے مقصد کو وہ درجہ دے کہ لوگ آپ کے مقصد کو دیکھ کر کے موٹیویٹ ہو سکے۔ ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ مثال بن سکے لوگوں کے لیے۔ بے مقصد نہیں، با مقصد زندگی گزارے۔ جب ہم با مقصد زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، ہم با مقصد زندگی کی طرف بڑھنے لگیں گے، یقین جانے آپ کا اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والوں کا ساتھ اللہ نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا، اس بات کو یاد رکھیے۔ آج لائف چینجنگ ورکشاپ کا یہ آخری سیشن ہے، اور امید کرتا ہوں کافی کچھ آپ لوگوں کو اس سیشن میں سیکھنے کو ملا ہوگا، سمجھنے کو ملا ہوگا، اور کافی خوش ہوں گا میں کہ آپ بھی اور میں بھی اپنی زندگی میں تمام باتوں پر عمل کرنا سیکھیں، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا سیکھیں، اور اپنی زندگی کو ہم بامقصد زندگی بنائیں، لوگوں کے لیے بامقصد بن سکے۔ ہر ورک شاپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، تاکہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ سمجھے، تاکہ ہم اپنے اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ لا سکیں، اور ہم سمجھ سکیں کہ یار ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جانا کدھر ہے، ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو جو بہنیں اس ورکشاپ کا حصہ رہی ہیں، ان کی شمولیت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین ریحان اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کارواں کا حصہ بنا۔ بس تیرے ہی مدد درکار ہے میرے مولا۔ آپ تمام ہی ممبران سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بروز پیر ایک نئے ورکشاپ کے ساتھ آپ تمام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تو جاتی جاتی التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو یہ آنے والے پیر سے جو شروع ہونے والا ہے ورکشاپ، اس ورکشاپ کا حصہ بنائے، زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ریلیٹیو کو اس کو آنے والے ورکشاپ میں رجسٹریشن کروائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ورکشاپ میں شامل ہو سکیں۔ آنے والا ورکشاپ بھی فری ہے، کوئی پیسے میں نہیں لے رہا آپ لوگوں سے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ورکشاپ کا حصہ بنائیں۔ ملوں گا انشاءاللہ، اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ تعالی آنے والے بروز پیر 5 جنوری سے پھر سے ایک نئے ورکشاپ کے ساتھ اسی وقت اور اسی گروپ میں حاضر رہوں گا۔ جب تک کے لیے ریحان انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔